بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیٹر آف کریڈٹ میں آج دیکھتے ہیں کہ کیا لیٹر آف کریڈٹ صرف انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے لیے دو ملکوں کا ہونا کیا ضروری ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کسی ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں آپ امپورٹر بھی پاکستان میں ہوگا، ایکسپورٹر بھی پاکستان میں ہوگا، اور اگر کوئی بندہ کسی پاکستانی کمپنی کو یعنی پاکستان کے اندر ہے تو وہ ایکسپورٹ کرنا چاہے تو وہ پاکستان سے اپنی ایکسپورٹ کرے گا اور اس کی امپورٹ ہوگی، اور اگر وہ کوئی اور کمپنی پاکستان میں رہے تو ایکسپورٹ کرنا چاہے تو کوئی اور امپورٹر پاکستان میں اس کی امپورٹ ہوگی، یعنی دونوں ٹرانزیکشن جو ہے ایک ہی کنٹری میں بھی پاسبل ہے۔ یہ ایشیا میں سب سے پہلے انڈیا میں 1965 میں فرسٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا گیا تھا، پھر تائیوان میں 1966 میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنے، پھر آہستہ آہستہ یہ مختلف ملکوں میں بنتے ہیں۔ پاکستان میں شاید ابھی 7-8 ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ڈفرینٹ علاقوں میں، سیالکوٹ ہے، کراچی ہے، گجرانوالہ ہے، جتنے بھی ایکسپورٹ رینٹیڈ ہب ہیں جہاں پہ ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ گوڈز بنتی ہیں تو وہاں پہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی ہوتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے جوائنٹ وینچر ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ ان کو لک آفٹر کرتی ہے، لیکن ود دا کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے اس ریجن کی، جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ان کو سارا انفراسٹرکچر دیتی ہے، لینڈ دیتی ہے، انفراسٹرکچر بنا کے دیتی ہے۔ یہ ایک باؤنڈری وال جو کورڈ باؤنڈری وال ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک سیپریٹ کنٹری ہے، یہ ایک سیپریٹ جگہ ہوتی ہے جو بند ہوتی ہے، جس کو ایکسپورٹ اور ہیکٹرز آف مینی ہیکٹرز میں یہ مشتمل ہوتا ہے، بڑا ایریا جس کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں بنیں گی وہ ساری کی ساری ایکسپورٹ ہوں گی، اور اسپیشل اور ان کو کچھ چونکہ وہاں پہ جو بھی پروڈکشن ہوگی اس کی کچھ ویسٹیج بھی ہوگی، یا پھر لوکل مارکیٹ کو اگر وہ سیل کرنا چاہے تو اس کا 20% جو ہے وہ ان کو لاء کیا جاتا ہے کہ آپ 20% تک لوکل مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں، یا ویسٹ کو لوکل مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں، اور باقی 80% جو پروڈکشن ہے وہ ساری کی ساری آپ کی ایکسپورٹ ہوگی۔ تو اب وہاں پہ جو بھی فیکٹری لگ رہی ہے، جو بھی چیز بن رہی ہے وہ وہیں سے ڈائریکٹ ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ فری ٹریڈ زون ہوتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی ٹیکس، نہ کوئی سیل ٹیکس، نہ کوئی انکم ٹیکس، نہ کوئی ڈیوٹیز، جو بھی سوری جو کچھ بھی وہ کمپنیز امپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ان پہ کوئی ڈیوٹیز ٹیکسز نہیں ہوتے، اور جو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی کوئی گورنمنٹ کسی قسم کا چارج نہیں کرتی۔ لیکن مختلف کنٹریز میں کچھ نومینل سے چارجز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں 1% ہے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے جو بھی شپمنٹ نکلے گی اس کا 1% گورنمنٹ چارج کرے گی، اور دبئی کو دیکھے تو وہاں پہ شاید 5% ہے۔ ایسے سنگاپور کی فری ٹریڈ زون ہے، دبئی ہے، گلف کے دوسرے جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر ہے۔ تو یہ جتنے بھی فری ٹریڈ زون ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک یا اس علاقے کی جس جگہ وہ فری ٹریڈ زون ہے، یا اس کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کہتے ہیں، کہ وہاں پہ اس علاقے کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، لوگ ایکسپورٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ فارن ایکسچینج اس ملک کو آئے۔ تو سب سے بڑا فائدہ جو ملک کو ہوگا وہ فارن ایکسچینج ہوگا، فارن انویسٹمنٹ ہوگی، کیونکہ فارن کمپنیز جو ہیں وہ اس ملک میں پھر آتی ہیں اور انویسٹمنٹ کرتی ہیں، اور ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ فارن کمپنیز یا جو بھی اس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں اپنی فیکٹری لگانا چاہتا ہے وہ سارے ٹیکسز سے فری ہوتا ہے، یعنی اس کو کسی قسم کے کوئی ٹیکسز پے کرنے کی گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جو پلانٹ، مشینری، را مٹیریل، ٹیبل، چیئر، ہر چیز جو کچھ اس کی فیکٹری کو پروڈکشن دینے کے لیے چاہیے وہ سب کا سب وہ
फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि बगैर किसी ड्यूटी के जो भी उनको किसी इंटरनेशनल मार्केट में प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है, उसी कॉस्ट के ऊपर उनको वो सब चीज़ें आती हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। वो उसके प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन को फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनको एक बेहतर कम्पिटिटिव कास्ट के ऊपर प्रोडक्ट मिल जाती है और गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है। और फिर उससे ये भी उन कंपनीज को फायदा होता है कि वो जितना भी अपनी अर्निंग्स होती है, प्रॉफिट होता है, उसको बगैर किसी गवर्नमेंट को टैक्स पे किए अपने मुल्क में लेके जा सकते हैं। जैसे दुनिया के सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी एप्पल जो है, उसके मैन्युफैक्चरिंग वो खुद नहीं करते, वो चाइना से होती है। और ऐसे गाड़ियों की प्रोडक्शन मुख्तलिफ कंट्रीज में होती है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में होती है। तो ये सारा इसीलिए होता है कि ड्यूटीज और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन हो और उस कंट्री को ये बेनिफिट होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाती है उन कंट्रीज़ में। तो इस तरह के डिफरेंट एडवांटेज होते हैं। तो मकसद कहने का ये कि अगर आपसे इस तरह का कुछ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि इल्म हो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वहाँ पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ही कंट्री में, अब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो भी कंपनी कुछ बना रही होगी तो वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकती है, तो वो उस कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकती है। यानी वहाँ से जो एक्सपोर्ट होगी वो उसी कंट्री में कोई किसी दूसरे लोकल मार्केट से कोई बंदा इंपोर्ट कर सकता है उस कंपनी से। और अगर उस कंपनी को कोई रॉ मटेरियल उसी कंट्री से चाहिए हो तो वो उसी कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लेके जा सकता है। तो और वो जो कंडीशन है कि 20% वो प्रोडक्शन सेल कर सकते हैं, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि एक तो वो अपनी 20% वहाँ पे सेल कर सकते हैं बगैर किसी ड्यूटी टैक्सेस पे किए, और दूसरा वो उसी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर पाकिस्तान में जितने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है उनको लोकल कंपनीज अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं और वो कंपनियां एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाली इन कंपनियों से इंपोर्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो एक कंट्री के अंदर भी होती है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।